سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. ایک صحابی گزرے ہیں آپ کے حضرت ثوبان. صبح فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی اپنے صحابی حضرت ثوبان کے چہرے پر. حضرت ثوبان کا چہرہ دیکھا حضور نے، آپ کا محسوس ہوا کہ تھکا تھکا چہرہ ہے، آنکھیں لال ہیں، لگتا ہے کہ رات میں جاگے ہیں. تو اللہ کے رسول کا مزاج عجیب تھا. ایک گمنام سے گمنام، غریب سے غریب ایمان والے کی آپ فکر رکھتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ آپ چوتھے آسمان پر رہتے ہو، یہ مزاج آپ کا نہیں تھا. اور دھلے ملے اور ایک غریب سے غریب آدمی کے بہت قریب آپ نظر آتے تھے. میں درمیان میں ایک واقعہ سناؤں. ایک بڑھیا حبشن بڑھیا غریب یہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا. ایک دن اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ بڑی بھی نظر نہیں آ رہی. آپ نے پوچھا کہ آج بڑی بھی نظر نہیں آ رہی، وہ بڑھیا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رات اس کا انتقال ہو گیا، اور ہم لوگوں نے یہ سوچ کر کہ آپ بہت تھکے ہوئے حجرے کے اندر گئے ہیں، آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. ہم لوگوں نے غسل دلا کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا غم ہوا. آپ نے فرمایا کاش کہ مجھے بتا دیتے، دلونی علی قبرہا، مجھے ذرا قبرستان میں اس کی قبر تک لے چلو، کہاں پر قبر ہے. اور آپ صبح کی نماز کے بعد قبرستان تشریف لے گئے اور اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی. پوری دنیا انسانیت کو اور امت کو ایک شرعی مسئلہ معلوم کہ اگر کوئی سرپرست اور ولی نماز جنازہ نہ پڑھ سکے اور اس کی زیر سرپرستی رہنے والا کوئی دنیا سے چلا جائے، تو اگر تدفین کے بعد بھی 3 دن تک وہ نماز جنازہ قبر پر پڑھ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے سرپرست، تو آپ نے اس قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھنا ضروری سمجھا، اور اس طرح ہمیں اور آپ کو دکھایا کہ تم جس کو معمولی اور غریب سمجھتے ہو، ٹوٹا پھوٹا اور ایک خادمہ بڑھیا سمجھتے ہو، رحمت دو عالم محمد رسول اللہ کے نزدیک اس کا مقام بھی کیا ہے. چنانچہ حضرت ثوبان کو آپ نے اس پریشان حالت میں دیکھا تو آپ نے پوچھا ثوبان نہ لگے کیا ہوا؟ تو ثوبان نے جواب دیا فدا کہ ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، میں بالکل بخیریت ہوں. کل صرف اتنا ہوا تھا کہ میں کہیں کام سے گیا تھا اور اندازے کے مقابلے میں مجھے زیادہ دیر لگ گئی، اور وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اب تم شام کو مت جاؤ، اندھیرا ہے، راستے میں جانور ہیں، فاصلہ زیادہ ہے، تم رات میں یہاں آرام کر لو، صبح کو چلے جانا. اے اللہ کے رسول، جس دل سے کلمہ پڑھا ہے اور آپ کے قدموں میں مجھ کو جگہ ملی ہے، یہ پہلی رات تھی جو آپ سے دور گزری تھی. میں بتا نہیں سکتا کہ میرے یہ رات کیسے گزری ہے. میں تڑپتا رہا یہاں تک کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا. رات گزرنے میں کافی وقت باقی تھا، پھر بھی میں گرتا پڑتا بھاگتا ہوا آ گیا. اب اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لیا، میں بالکل صحیح مطمئن ہوں، آپ مطمئن ہوں. یہ جو محبت کی کیفیت تھی ذات سے، میں پھر زور دے رہا ہوں، ایک زندہ وجود سے، ایک شخصیت سے، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی آنکھوں میں مسکراہٹ دیکھ کر، ان کی پلکوں میں محبت کی شبنم دیکھ کر ان صحابہ کرام کی تکان دور ہوتی تھی. وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے مگر اللہ کے رسول کو دیکھ کر ان کی ساری بھوک پیاس مٹ جاتی. اس ذات کی محبت معمولی چیز نہیں ہے.